ایک خاتون کا سوال تھا کہ آج کل جو سیلاب سے متاثر جو حالات پیش آ رہے ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی ایک بات یہ پیش آئی کہ ایک صاحب نے مکان خریدنے کی نیت سے کچھ ایڈوانس رقم دے دی، آدھی رقم یا اس سے کم و بیش۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا، اپنے بدعمالی کا نتیجہ کہ سیلاب آیا، گھر کا اکثر حصہ متاثر ہو گیا، بلکہ گھر کا تقریباً حصہ بہہ گیا، چھت ٹوٹ گئی، 2-4 کمرے ختم ہو گئے، تقریباً گھر کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، اس میں سے کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب خریدنے والے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے پیسے واپس کر دو، اور بیچنے والے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مکان خرید لیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اس سلسلے میں کیا رہبری کرتی ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حادثات اور حالات جو کچھ بھی آتے ہیں، اس سلسلے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود اپنی طرف سے، یا بندہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہوا ہے یا کس وجہ سے ہوا ہے۔ البتہ ایک بات یہ یاد رکھیے، شریعت کی روح سے ایک چیز ہوتی ہے بیع، دوسری چیز ہوتی ہے قبضہ۔ قبضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ چیز خریدنے والے کے حوالے کر دی جائے، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ خریدنے والے کے حوالے کر دی جائے، اس کے قبضے میں کر دی جائے۔ بیع و شراء ہونے کے بعد، ایجاب و قبول ہونے کے بعد، بیچ دیا، خرید لیا، اس طرح کی بات ہونے کے بعد جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہے وہ ابھی کس کے قبضے میں ہے وہ دیکھا جائے گا۔ جس کے قبضے میں ہوتی ہوئی نقصان ہو گئی وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ نے 2 تھان یا 2 تھیلے چاول، کپڑا وغیرہ کوئی چیز بیچی کسی کو، پیسہ لے لیا آپ، لیکن ابھی وہ سامان اس کے حوالے نہیں کیے، آپ ہی کی دکان پہ رکھا ہوا ہے۔ 1-2 روز گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ پانی پڑنے کی وجہ سے چاول خراب ہو گیا، یا چوہے نے وہ کپڑا کاٹ دیا، تو اس صورت میں بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ تو پیسہ دے دیے تھے، آپ کا مال رکھا ہوا تھا، آپ لے جانا تھا، جو بھی نقصان ہے وہ آپ کا ہے، ایسا نہیں کہے گا۔ ہر آدمی کہے گا کہ بھئی پیسہ آپ لے لیے ہیں، آپ میرے کو مال دیجئے، مال آپ کی دکان میں رکھا ہوا ہے، نقصان ہو گیا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو پتہ چلا مبیع جس کے قبضے میں ہوتی ہے، بیچی اور خریدی جانے والی چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے، وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں مکان کس کے قبضے میں تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو پیسہ ایڈوانس کے طور پہ دیا گیا ہے اس سے بیع تام نہیں ہوتی ہے، یعنی بیع مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ وعدہ بیع کے درجے میں ہوتا ہے۔ جو آج کل بیع نامہ دیا جا رہا ہے وہ وعدہ بیع کے درجے میں ہوتا ہے، مکمل بیع شمار نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قبضہ دیا کہ نہیں دیا ہے۔ قبضہ دینا کیا ہے؟ آپ نے پیپر، زمین کے کاغذات حوالے کر دیے، مکان کی چابی آپ نے حوالے کر دی، مکان کے کاغذ آپ نے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد اگر مکان کو کچھ حادثے اور طوفان کی وجہ سے کچھ حالات پیش آئے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار مشتری ہے۔ اور اگر مکان کے پیپر آپ نے دیے ہیں، مکان کی چابی آپ نے نہیں دی، اور مکان ان کے نام پہ لکھ کر نہیں دیا ہے بلکہ آپ ہی کے نام پر ہے، تو تقریباً ملکیت آپ ہی کی بھی ہے اور قبضہ بھی آپ ہی کا ہے۔ تو اس صورت میں اگر کچھ حادثہ اور حالت پیش آئی ہے تو پھر بائع، بیچنے والا خود اس کا ذمہ دار رہے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ملکیت اور قبضہ کس کی ہے، یعنی کس کے نام پر ہے، تو ملکیت اس کی ہے، قبضہ یعنی پیپر اس کے حوالے کرنا، اور ملکیت چابی اس کے حوالے کرنا، یہ چیز اگر ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کے قبضے میں کرنے کے بعد نقصان ہوا ہے تو وہ ذمہ دار رہے گا۔ اس کے قبضے میں کرنے سے پہلے اگر نقصان ہوا ہے تو خود بائع ذمہ دار رہے گا۔ یہ تو ہوئی شرعی بات۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ ایڈوانس پیسے جو دیے گئے ہیں اور جو بیچ دیا، خرید لیا، ایجاب و قبول جو ہوا ہے اسے بیع مان لیا جائے، ورنہ محض بیع نامہ مکمل بیع شمار نہیں ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسری بات جو سمجھنا وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر حالات جب آ جاتے ہیں، شرعی مسائل سے ہٹ کر آدمی اخلاقی ذمہ داریوں پر آنا چاہیے کہ جس کے گھر کا نقصان ہوا ہے، اگر کوئی شخص پیسہ دے کر وہ گھر خریدنا چاہ رہا تھا، نقصان ہو گیا ہے، تو اس مشتری کا نقصان نہ کیا جائے، یعنی یہ کوشش کی جائے کہ بھئی
آپ نے ہمیں پیسے دے دیے تھے لیکن وہ مکان ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکے، اس سے پہلے یہ حالت آ گئی، ہم آپ کا پیسہ واپس لوٹا دیں گے، پورا لوٹا دیں گے، یا ہمیں مہلت دیجئے، یا آدھا ہم لوٹا دیں گے۔ اس طرح کی اخلاقی بات پیش کرنی چاہیے۔ اور جو خریدنے والے صاحب ہیں ان کی بھی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ حالات چونکہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں نقصان اس کا بھی ہے، میرا بھی ہے، تو ایسے موقع پر یہ کوشش کرے کہ اپنی طرف سے کچھ معاف کر دے، کچھ چھوڑ دے، کچھ مہلت دے دے۔ اس طرح حالات درست ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو رقم آپ نے دی ہے، پانی میں جس طرح گھر بہہ گیا ہے اس کے کاغذات بھی بہہ گئے ہوں گے، وہ پیسہ جو آپ نے دیا ہے وہ کسی الماری میں رکھا ہوا ہوگا، وہ بھی بہہ گیا ہوگا، تو کافی نقصان اس کو بھی اٹھانا پڑا ہوگا۔ تو آپ بھی ایسے موقع پر اخلاقی طور پہ پیش آنا چاہیے۔ باقی شرعی مسئلہ قبضہ اور ملکیت پر موقوف ہوتا ہے، اخلاقی طور پہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔